آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنات۔ جی ہاں دوستوں، جن آپ سب نے بچپن سے لے کر ابھی تک بہت سی جنات کی کہانیاں سنی ہوں گی۔ اسلامی مذہب کے مطابق جن ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ قرآن کے مطابق انسانوں کو مٹی، فرشتوں کو روشنی اور جنات کو اسموک لیس فائر یعنی کہ ایسی آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا، ایسی آگ سے تخلیق کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ چونکا دینے والی باتیں آپ کو بتاؤں گی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ جنات کو ہر مذہب میں الگ الگ نام دیا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں ان کو پریت آتما، کرسچن ان کو ڈیول اور مسلمان ان کو جن کہتے ہیں۔ جنات کا ذکر مذہب اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو جناتوں کے بارے میں زیادہ علم ہے۔ جن ایک عربک لفظ ہے۔ یہ جن فرشتوں سے نچلے درجے کی ایک چالاک مخلوق ہے۔ یہ جنات انسان یا کسی بھی جانور کا روپ لینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ انسان اچھے اور برے دو قسم کے ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات بھی اچھے یا برے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ جن انسانوں کے جیسے ہی اپنے سماج اور جنات کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جنات کو اکیلا رہنا ہی زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ جنات دور دراز کے پہاڑی علاقوں، گھنے اور پرانے درختوں اور خالی پڑے گھر اور مکانوں میں اور ویران جگہوں پر اپنا ڈیرا جماتے ہیں۔ جناتوں کو اپنی مرضی کے مطابق روپ بدلنے کی طاقت اللہ سے ہی ملی ہے، اور ان کی یہ آزادی ان کو انسانوں کی زندگی میں بدلاؤ لانے میں بھی بہت مدد کرتی ہے۔ کچھ قصوں اور کہانیوں کے مطابق اگر جن چاہے تو انسان کو ترقی اور اونچائیوں پر لے جا سکتا ہے، لیکن ایک برا جن اسی انسان کی زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ عام طور پر جنات بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ الگ الگ قسم کے جناتوں کی الگ شکل و صورت اور الگ طاقت ہوتی ہے۔ عام طور پر جنات 10 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں ان 10 قسم کے جناتوں کے بارے میں۔ نمبر 1، مریض جن۔ عربک کہانیوں کے مطابق مریض جن بہت ہی طاقتور اور بڑے ہوتے ہیں۔ اس مریض جن کے بارے میں شاید آپ سب کو کچھ کم یا زیادہ پتہ ہی ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جناتوں میں یہ مریض جن سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ جن اپنی طاقت کی وجہ سے اپنے اوپر بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ مریض جن انسانوں کی کسی بھی قسم کی خواہش پوری کرنے کے لیے مشہور ہوتے ہیں۔ یہ صرف مریض جن ہی ہوتے ہیں جو اگر کسی انسان سے خوش ہو جائیں تو انہیں اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، گھول جن۔ جناتوں کی دوسری قسم گھول جن ہوتے ہیں۔ یہ بھی دوسرے جناتوں کی طرح اپنی شکل بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ گھول جن عام طور پر قبرستانوں کے آس پاس گھومتے ہیں۔ گھول جن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں فیمیل گھول، جن کو گھولا کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت عورت کا روپ دھارنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ گھولا جن مردوں کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر پہلے ان سے شادی کرتی ہیں اور بعد میں ان مردوں کو اپنا شکار بنا کر کھا جاتی ہیں۔ نمبر 3، جین۔ یہ جین اصل میں ریگستانوں میں رہنے والے ایک قسم کے جن ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو کسی بھی وقت ایک سفید اونٹ یا سفید دھوئیں میں بدلنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ عام طور پر یہ جین انسانوں کے ساتھ دوستی نبھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جین کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے تو یہ جین اس انسان کو ریگستان سے جلد باہر نکالنے میں یا پھر ریگستان میں پانی ڈھونڈنے میں ان کی پوری مدد کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ جین انسان کے کسی بھی برے برتاؤ پر غصہ ہو جائیں تو اس انسان کو ریگستان میں بھٹکا دینے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں۔ جین اصل میں گھول جن کے دشمن ہوتے ہیں اور گھول جن کے جال میں پھنسے انسانوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو گھول جن سے بچاتے ہیں۔ اس لیے جین کو ہر طرح سے ہی انسانوں کا دوست جن مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، عفریت۔ عربک کہانیوں کے مطابق عفریت جن بہت ہی طاقتور اور خونخوار ہوتے ہیں۔ ان کو قابو میں لانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ عفریت جن بھی آگ سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی انسانوں کی طرح سماج ہوتا ہے، اور ان میں رہنے والے میل اور فیمیل جن ایک دوسرے سے شادی بھی کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ عفریت جن انسانوں کے ساتھ بھی شادی شدہ زندگی گزارنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ عام طور پر یہ عفریت جن مٹی کے نیچے یا پھر کسی اندھیری غار میں یا پھر کسی پرانے خالی پڑے ہوئے مکانوں میں رہتے ہیں۔ عفریت جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے اور اس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے تھا۔ یہ بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، صلہ یا صلت۔ صلت ایک طرح کے فیمیل جن ہوتے ہیں۔ یہ بھی دوسرے جنات کی طرح روپ بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ صلت جن گھنے جنگلوں میں رہتے ہیں۔ صلت دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صلت جن کو موسیقی سے بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صلت ناچنے گانے کا بھی شوق رکھتے ہیں اور ان کے رہنے کے طور طریقے بھی بہت خاص ہوتے ہیں۔ صلت جن گھنے جنگلوں میں کھو جانے والے انسانوں کو ڈرا دھمکا کر انہیں قید کر لیتے ہیں اور ان انسانوں کو اپنے شوق کے لیے ناچنے گانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کے مطابق صلت بہت ہی خونخوار ہوتے ہیں اور انہیں گھول جن کا ہی ایک اور روپ مانا جاتا ہے۔ نمبر 6، شیطان۔ اسلامک میتھولوجی کے مطابق شیطان ایک طرح کے خطرناک جن ہوتے ہیں۔ شیطان عام طور پر شادی اور پیار کرنے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ دوسرے جناتوں کی طرح شیطان کھلے ذہن اور سوچ کے مالک نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ شیطان اچھی اور بری چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ شیطان اللہ کے خلاف چل کر دوسرے انسانوں کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 7، شیخ جن۔ شیخ جناتوں میں سب سے چھوٹے قد و قامت کے جن ہوتے ہیں۔ عام طور پر شیخ کا جسم آدھے حصوں میں کٹا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ جن کا صرف ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے۔ ایسے عجیب جسم کی وجہ سے یہ شیخ جن دیکھنے میں بہت ہی ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ شیخ جن انسانوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنا کر نس نس نام کے ایک اور قسم کے جن کو پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 8، نس نس۔ یہ نس نس جن عام طور پر شیخ جن اور انسانوں کے جسمانی تعلقات سے پیدا ہونے والے ایک قسم کے جن ہوتے ہیں۔ ان کے جسم کا آدھا حصہ انسانوں کی طرح اور آدھا جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ ان کا بھی صرف ایک ہاتھ اور ایک ہی پیر ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ نس نس جن انسانوں کا شکار کرنے کے لیے بزرگوں کا روپ بدل لیتے ہیں اور تو اور یہ اپنے شکار کو ایک ہاتھ سے دبا کر مار دینے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں۔ دکھنے میں آدھے انسانوں کے جیسے ہونے کے باوجود یہ انسانوں جیسے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے گلے میں ووکل کورڈ کا آدھا ہی حصہ ہوتا ہے، اسی لیے ان کی آواز بہت ہی ڈراؤنی اور دل دہلا دینے والی ہوتی ہے۔ نمبر 9، پالس۔ یہ جن اصل میں پیر سے خون چوسنے والے ایک طرح کے کیڑے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ جن بہت ہی کم عقل ہوتے ہیں۔ یہ جن ریگستانوں میں سوئے ہوئے انسانوں کو اپنا شکار بناتے ہیں اور ان کے پیر سے خون چوس لیتے ہیں۔ یہ جن بنا کسی شور شرابے کے ریت کے نیچے سے آنے جانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ نمبر 10، ہن۔ ہن ایک طرح کے خاص قسم کے جن ہوتے ہیں جو کتے کے بھیس میں رہتے ہیں۔ کہاوتوں کے مطابق ہن جنات زیادہ تر ایشیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ہن جسمانی طور پر جنات ہوتے بھی ہیں یا نہیں، اس بات کو لے کر بہت سارے لوگوں کے من میں کئی سوال ہیں۔ جناتوں کی ٹولی جب ابلیس کی باتوں میں آ کر فرشتوں کے خلاف جنگ لڑنے کا سوچ رہے تھے، تب یہ کچھ ہن جنات جو نیک جنات تھے وہ فرشتوں کے ساتھ شامل تھے۔ دوستوں، ہمیں جنات سے دور رہنا چاہیے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے برے کاموں کو انجام دینے کے لیے اور کالے جادو جیسے عملیات سیکھنے کے لیے جنات کو اپنا مہرہ بناتے ہیں، مگر یہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ غلط کام کا انجام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے لوگ خود ہی اپنے کالے جادو کا شکار بن جاتے ہیں یا پھر دوسرے لوگوں کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ عام طور پر جنات انسانوں سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں، مگر کچھ سرکش جنات ہوتے ہیں جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر انسانوں کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، یا پھر جادو کے ذریعے بھی بعض جنات کو انسان کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ جنات دو طرح سے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، یا تو باہر رہتے ہوئے انسانوں کو چھیڑنا، جسم کو دبانا، چھونا، پھونکے مارنا وغیرہ، یا پھر انسانوں کے جسم میں داخل ہو جانا۔
یہ جنات انسان کے جسم میں مساموں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، مگر یہ جسم میں داخل ہونے کا مرحلہ جنات کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اگر جنات کے جسم میں داخل ہوتے وقت انسان اللہ کا کوئی کلام پڑھ لے تو ان جنات کے جل کر بھسم ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ جو شخص ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کا عادی ہو یا صبح شام اذکار کرتا ہو، ان کے جسم میں داخل ہونا جنات کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، غرض یہ کہ روزمرہ کے ہر معاملات میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، تاکہ اللہ ہمیں اپنی پیدا کی گئی ہر مخلوق کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔